کالج کے گراؤنڈ میں بہت سے لڑکے بیٹھے ٹروتھ ڈیئر کھیل رہے تھے۔ اچانک سے شور مچا کیونکہ بوتل کا سرا اب اسد کی جانب تھا۔ اب بتاؤ اسد، تم ٹروتھ کرو گے یا ڈیئر؟ بہت سے لڑکے ایک ساتھ بولے تھے۔ اسد پاس خاموشی سے مسکرائے جا رہا تھا۔ میں ڈیئر کروں گا۔ اس کا جواب سن کر ایک شور سا اٹھا۔ اب سبھی لڑکے سوچنے لگے تھے کہ اسد کو کیا ڈیئر دیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام شہریار تھا بولا، وہ جو سامنے لڑکیوں کا ایک گروپ بیٹھا ہے اور ان میں جو بلو شرٹ والی لڑکی ہے، تم جا کر اس سے بات کرو اور اس کا نمبر لے کر آؤ۔ شہریار کی بات سنتے ہی سب لڑکے شور کرنے لگے، اسد اسد! وہ اب اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ جا کر اس لڑکی کا نمبر لے کر آئے، مگر اسد خاموشی سے وہاں پر بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے پھر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ ایک ایک قدم لیتا لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے سے سبھی لڑکے شور کر رہے تھے۔ اس کو جانے میں تقریباً 5 منٹ لگ گئے، کیونکہ وہ لڑکیوں کا گروپ ان سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اب وہ لڑکیوں کے گروپ کے بالکل قریب ہی تھا۔ اچانک سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھنے لگی اور دوسری لڑکیوں کو اشارہ کرنے لگی کہ یہ ادھر کیوں آ رہا ہے۔ اب سبھی لڑکیاں اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ وہ بلو شرٹ والی لڑکی بھی اسی کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے لیے آ رہا ہے۔ اسد وہاں پہنچا تو پہلے مسکراتا کھڑا رہا اور پھر بولا، مجھے آپ کا نمبر چاہیے۔ اس نے اسی بلو شرٹ والی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سب لڑکیاں اب اسے دیکھنے لگی تھیں اور چہمغوئیاں شروع ہو گئیں کہ واہ بھائی، انایا تمہارا تو عاشق نکل آیا ہے۔ ہر طرف شور و غل مچ گیا۔ انایا غصے سے لال چہرے کے ساتھ اسد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اسی غصے کے ساتھ اٹھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اسد کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ گھٹیا انسان! تو مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھتے ہو؟ میں تمہاری پرنسپل سے شکایت کر دوں گی۔ انایا بولے ہی جا رہی تھی، مگر اسد کو اس کی باتیں سنائی نہ دے رہی تھیں۔ وہ تو اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر وہ واپس اپنے دوستوں کے گروپ کی جانب بڑھنے لگا۔ سب لڑکے اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ کوئی تو کہہ رہا تھا کہ لڑکی سے تھپڑ کھا کے آ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا بھائی صاحب لڑکی سے پٹ کر آ گئے ہو۔ یہ ہر کوئی الگ الگ بات کہہ رہا تھا۔ اسد کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو اٹھا لیتا، مگر پھر ذہن میں ایک خیال آنے پر وہ رک گیا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا۔ اب بھی پیچھے لڑکے آوازیں لگا رہے تھے۔ کوئی لڑکی سے مار کھانے والا بول رہا تھا اور کوئی نہ مرد کسی طرف سے چوزے کی آواز آ رہی تھی اور کسی طرف ڈرپوک۔ اسد اپنے کمرے میں بیٹھا غصے سے چلا رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر نائمہ بیگم بھی وہاں پر آ گئی۔ جب اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر ان کا سر چکرانے لگا۔ کمرے کی ایک ایک چیز بکھری ہوئی تھی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی، اور وہ زمین پر گھٹنوں میں سر دبائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ مجھے بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ نائمہ بیگم نے اسد سے پوچھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جب اس نے اوپر چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں امی، اس نے یہ کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ بیٹا اگر کچھ نہیں تو تم نے کمرے کا یہ حال کیوں کیا؟ تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تم کسی سے لڑائی کر کے آئے ہو۔ ماں کی بات سن کر اسد کو بھی جواب مل گیا۔ کچھ نہیں امی، بس لڑکوں سے کچھ لڑائی ہو گئی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جائیں، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے جیسے ہی نائمہ بیگم کو وہاں سے جانے کا کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑی تھیں، کیونکہ جوان اولاد کو وہ چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا نہ سکتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اسد وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اب سارا پلان بن چکا تھا کہ کیا کرنا ہے، مگر انایا کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کالج کے گراؤنڈ میں لڑکے لڑکیوں کے علیحدہ علیحدہ گروپ بنے ہوئے تھے۔ اسد کچھ سوچ کر انایا کے گروپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دوست اسے روکتے رہ گئے، مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی اور انایا کی طرف جانے لگا۔ وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو سب لڑکیاں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ کل تو یہ لڑکا تھپڑ کھا کے گیا اور آج پھر سے آ گیا ہے۔
آئی ایم سوری انایا، میں تمہیں تنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے میرے دوستوں نے ڈیئر دیا تھا کہ میں جا کر تمہارا نمبر لے کر آؤں۔ اگر تمہیں برا لگا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آتے ساتھ ہی اسد نے تمام کہانی انایا کو سنا دی۔ وہ تو دم سادے بیٹھی رہی، مگر اس کی دوست نے اس کو کونیاں مار کر اشارے کرنے لگی۔ پیچھے سے اسد کے دوست بھی اس سے معافی مانگتا دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ آخر اتنا بگڑا ہوا لڑکا کیسے کسی لڑکی سے معافی مانگ سکتا ہے، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ اسد نے کچھ سوچ کر ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ انایا ابھی تک خاموش بیٹھی تھی۔ اسد بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پلیز انایا، تم مجھے معاف کر دو، اپنے دوستوں کے کہنے پر میں نے یہ حرکت کی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم پہلے بھی دیکھ چکی ہوگی کہ آج تک میں نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ تم جانتی ہو میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، بلکہ کالج کی سبھی لڑکیاں جانتی ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ آج تک میں نے کسی سے بات کرنے کی بھی جرت نہیں کی۔ تو مجھے معاف کر دو، میرے دل پر اس بات کا بہت بوجھ ہے۔ وہ اب اپنی دھیمی آواز میں اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پہلے تو انایا خاموش بیٹھی رہی، مگر پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اچھا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں بھی آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسد کی باتیں کھل گئیں۔ تھینک یو انایا، تھینک یو، تم جانتی ہو تم نے میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اب وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس آ گیا۔ آتے ساتھ ہی تمام دوستوں نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ کیا ہیرو، تم بھی لڑکی سے معافی مانگنے چل پڑے؟ ایسا بھی کوئی گناہ نہیں ہو گیا تھا کہ تم ایک لڑکی کے سامنے جھک گئے؟ آج بھی وہ دوست اسے باتیں سنا رہے تھے جو کل اس پر ہنس رہے تھے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑکی اس کے سچے دوست نہیں، بلکہ یہ تو کسی بات پر بھی خوش نہ تھے۔ جب وہ مار کھا کر واپس آ گیا تب بھی وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور جب وہ معافی مانگ کر آیا ہے تو اب بھی اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ مگر اسد کو اس چیز سے بالکل بھی فرق نہ پڑا۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا انایا کو حاصل کرنا۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف بدلہ لینا تھی۔ انایا اپنے کمرے میں بیٹھی اسد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اس واقعے سے پہلے بھی وہ اسد کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ ان کے کالج کا بہت ہی ہینڈسم لڑکا تھا۔ مگر آج تک اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ وہ اس سے کبھی بات بھی کر پائے گی، کیونکہ آج تک اسد نے کسی لڑکی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ آج جب وہ اس سے معافی مانگنے آیا تو وہ اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس کے خیالوں میں گم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اسد بھی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا شاید آگے کی سازش رچا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو برباد کر کے رکھ دے گا جس نے بھرے کالج میں اس کی بے عزتی کی تھی، مگر اسے آگے کے لیے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اچانک سے ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اسد نے انایا کو لائبریری کے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ جب وہ لائبریری کے اندر آیا تو اس کی خوش قسمتی سے وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا سوائے انایا کے۔ انایا ایک بک لیے کرسی پر بیٹھی شاید کوئی مطالعہ کر رہی تھی۔ ہیلو انایا، کیسی ہو تم؟ اسد کی آواز سن کر وہ اوپر دیکھنے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور پھر سے نیچے دیکھنے لگی، مگر اسد چاہتا تھا کہ ان کے درمیان بات بڑھے۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک بک لیے اس کے پاس آیا اور ایک صفحہ کھول کر کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کیا تم سمجھا دو گی؟ انایا کے دل میں تو لڈو پھوٹ گئے، کیونکہ وہ تو دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی، لیکن وہ ایک لڑکی تھی، اپنی محبت کا اظہار اتنی جلدی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر پھر یہ سوچ کر کہ آج وہ خود چل کر اس کے پاس آیا ہے، اگر آج وہ اس سے بات نہ کرے گی تو وہ پھر نہ آئے گا، تو پھر وہ کہنے لگی کہ دکھائیں کیا سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ اس کا جواب سن کر اسد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھ چکی تھی، اب وہ ایک دوسرے کے اچھے خاصے دوست بن چکے تھے، مگر انایا اس کی نیت نہ جان سکی۔ آج بھی وہ دونوں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے اسد نے کہا کہ انایا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انایا نے فکر مندی سے کہا۔ انایا میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر تو انایا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔
اس کی خوشی دیکھ کر اسد کے دل کو سکون ہوا کہ اس کا راستہ اب آسان ہو چکا تھا۔ انایا پھر بتاؤ نا، میں کب اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آؤں؟ وہ اب اس سے وقت مانگ رہا تھا، مگر انایا کو تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا لڑکا جس پر کالج کی ہزاروں لڑکیوں کا کرش تھا وہ اس کی جھولی میں آ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیٹھی رہی اور پھر کہنے لگی، میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ اس کی بات سن کر اسد کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انایا اس کی حرکت پر شرما سی گئی اور نیچے دیکھتی ہوئی مسکراتی رہی۔ ملک صاحب، ہم آپ کی بیٹی انایا کا رشتہ اپنے بیٹے اسد کے لیے لینے آئے ہیں۔ وہ غازی خان تھا، اسد خان کا باپ۔ اسد اپنی امی اور ابو کے ساتھ انایا کے گھر میں موجود تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی انایا نے اسے آنے کی اجازت دے دی تھی اور وہ بولا تھا کہ اس نے اپنی امی سے بات کر لی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو رات کے کھانے پر دعوت دی ہے۔ یہ سن کر تو اسد کا دل سکون سے بھر گیا، کیونکہ اس کی منزل قریب آ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی سے کوئی محبت نہ کرتا، بلکہ صرف اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ ارمغان ملک یعنی انایا کے والد خاموشی سے غازی خان کی بات سن رہے تھے۔ انایا کی والدہ یعنی نازیہ بیگم بھی وہاں پر موجود تھیں۔ ان کو وہ لڑکا اسد بہت پسند آیا تھا۔ وہ تو سوچ چکی تھیں کہ وہ اسی لڑکے سے انایا کی شادی کریں گے، مگر ارمغان ملک ابھی تک خاموشی سے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ ملک صاحب، آپ تو ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، برسوں سے ہمارے خاندان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہمارے بارے میں یا اسد کے بارے میں کوئی چھان بین کروانی ہو تو ہم حاضر ہیں۔ غازی خان اب ارمغان ملک کو دباؤ میں لے رہے تھے۔ ارمغان ملک جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، غازی خان کی بات سن کر کہنے لگے، ارے نہیں خان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر ابھی میرا بیٹا گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنی رائے دے، تو بس اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو کیا جواب دوں۔ ارے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، جب آپ کا بیٹا آ جائے تو آپ اس سے پوچھ کر ہی ہمیں بتا دیجیے گا، ہمیں کوئی جلدی نہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جواب مثبت ہو۔ یہ کہہ کر غازی خان مسکرانے لگے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اسد انہیں گھر سے سمجھا کر آیا تھا کہ کسی بھی صورت میں نے انایا سے ہی شادی کرنی ہے۔ آپ کو جو بھی کرنا پڑے، آپ انایا کا رشتہ میرے ساتھ پکا کر کے ہی وہاں سے اٹھیں گے۔ تو بس بیٹے کی بات مانتے ہوئے وہ ارمغان ملک کی اتنی منتیں کر رہے تھے، ورنہ وہ اتنے بڑے بزنس مین کسی کے سامنے جھکنے والے نہ تھے۔ اس دن تو واپس آ گئے، مگر گھر آ کر اسد کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اگر انایا کے بھائی نے منع کر دیا تو وہ کیا کرے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی سے کسی بھی صورت میں بدلہ لینا چاہتا تھا، چاہے اسے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ فہد ملک اب گھر واپس آ چکا تھا، جو بزنس ٹور پر امریکہ گیا ہوا تھا۔ اس کے آنے کی تھوڑی ہی دیر بعد ارمغان ملک اس کے کمرے میں گئے۔ وہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ باتھ روم سے نہا کر آیا تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آتے ساتھ ہی ارمغان ملک نے بیٹے کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ ارے بابا، آپ کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ کو کتنی مشکل ہوئی ہوگی سیڑھیاں چڑھنے میں۔ فہد ملک اور اس کی دونوں بہنوں کے کمرے دوسری منزل پر بنائے گئے تھے، جبکہ ارمغان ملک اور نازیہ بیگم کا کمرہ نیچے تھا۔ ارمغان ملک نے بیٹے کو کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ تمہاری بہن انایا کا ایک رشتہ آیا ہے۔ مجھے تو وہ معقول لوگ لگے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی رضامندی شامل ہو۔ فہد بڑے غور سے باپ کی بات سن رہا تھا۔ بابا، کون لوگ ہیں اور لڑکا کیا کرتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر ارمغان ملک کہنے لگے کہ بیٹا، خان فیملی کو تو تم جانتے ہی ہو، بلکہ انہیں اس سارے شہر میں کون نہیں جانتا۔ وہی اپنے اکلوتے بیٹے اسد کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ باپ کی بات سن کر تو فہد یہ سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ آج ساری ملک فیملی خان ہاؤس میں موجود تھی۔ کیونکہ جب ارمغان ملک نے فون کر کے غازی خان کو بتایا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں، تو غازی خان نے انہیں اپنے گھر ڈنر پر بلا لیا، اسی لیے وہ سب لوگ آج ان کے گھر موجود تھے۔ انایا ان کے ساتھ نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کی فیملی میں لڑکیوں کو ساتھ لے جانے کا رواج نہ تھا، بلکہ آج ارمغان ملک اور ان کی بیگم اپنے اکلوتے بیٹے فہد اور اپنی چھوٹی بیٹی
راحیلہ کے ساتھ آئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سبھی نفوس باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، مگر فہد کا دماغ کہیں اور تھا۔ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ وہاں پر موجود نہ تھی۔ پھر بتاؤ بیٹا، تمہیں وہ لوگ کیسے لگے؟ ارمغان ملک اور ان کی فیملی اب گھر واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ اب اپنے بیٹے سے غازی خان کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کیونکہ ابھی تک بھی وہ غازی خان سے یہی کہہ کر آئے تھے کہ وہ گھر جا کر جواب دیں گے۔ غازی خان کو بھی ان کی بات بہت عجیب لگی کہ پہلے فون پر کہا ہے کہ ہمیں رشتہ منظور ہے، اور اب گھر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر جا کر جواب دیں گے۔ مگر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھے۔ فہد ارمغان ملک کی بات پر خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ پھر گلا صاف کرتے ہوئے ہچکچا کر بولا، بابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فہد بہت ہی پریشانی کے عالم میں باپ سے مخاطب ہوا۔ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جو بھی بات ہے کھل کر بتاؤ۔ تمہارے بابا نے آج تک تمہاری کوئی بات ٹالی ہے جو آج ٹالیں گے؟ ارمغان ملک نے بیٹے کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا، بابا اصل میں بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسد کی بہن نمرہ سے میرا رشتہ پکا ہو جائے۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں رشتہ داری اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ بیٹے کی بات سن کر ارمغان ملک کچھ پریشان ہوئے کہ آخر ان کا بیٹا کیا مطالبہ کر رہا ہے، مگر وہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہنے لگے، بیٹا مجھے ایسے لینے دینے والے رشتے پسند تو نہیں، مگر تمہاری خواہش ہے تو میں غازی خان سے بات ضرور کروں گا۔ باپ کی بات سن کر فہد مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہے میری جان؟ فہد ملک فون پر بات کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، محترمہ میں نے ہم دونوں کے رشتے کی بات بابا کے کان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ غازی انکل سے ضرور بات کریں گے۔ اب آگے کے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں۔ فہد نے ایک ہی سانس میں اتنی ساری باتیں کہہ ڈالیں تو دوسری طرف نمرہ مسکرانے لگی اور بولی، باقی کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ مجھے تو ابھی تک بھی یہ یقین نہیں آ رہا کہ قسمت ہمارے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ ہم تو کب سے ڈر رہے تھے کہ کیسے اپنے گھر والوں سے بات کریں، مگر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اس کی بات سن کر فہد بھی مسکرانے لگا۔ نمرہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو، میں کب سے سوچ رہا تھا کہ بابا سے بات کروں، مگر میری تو ہمت ہی نہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ پسند کی شادی کے بالکل خلاف ہے۔ مگر اب اسد اور عنایا کی وجہ سے ہمارے راستے صاف ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی آج خدا کی قدرت پر یقین آ گیا ہے کہ خدا محبت کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نمرہ اور فہد پہلے سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر آج تک ان میں ہمت نہ ہوئی کہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکیں۔ آج جب قسمت خود چل کر ان کے گھروں میں آئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ تو اب اتنے خوش تھے جیسے کہ انہیں زندگی کی ہر خوشی حاصل ہو گئی ہو۔ پھر ایک دو دن کے اندر اندر ارمغان ملک نے غازی خان کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہم آپ کی طرف سے 2 رشتے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر غازی خان بھی خوش ہو گئے کہ ایک ہی ساتھ بیٹا اور بیٹی دونوں نمٹ جائیں گے، کیونکہ انہیں تو بیٹیاں شروع سے ہی پسند نہ تھیں۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی، یعنی پھر نمرہ اور فہد کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ مگر طے یہ ہوا کہ پہلے اسد اور عنایا کی شادی ہوگی اور اس کے کچھ وقت کے بعد نمرہ اور فہد کی۔ دونوں خاندانوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، دونوں طرف سے رضامندی دے دی گئی۔ تم دیکھ لو میں اسے کیسے برباد کرتا ہوں۔ اسد اپنے دوست سے فون پر بات کر رہا تھا، اس کے چہرے پر صرف اور صرف عیاری تھی، وہاں پر محبت کے کوئی بھی نشان نہ تھے۔ میں اس لڑکی کو برباد کر کے رکھ لوں گا، اس نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا تھا نا، اب میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا کہ سارا زمانہ اس پر تھو تھو کرے گا۔ نمرہ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فہد نے نمرہ کی تعریف کی تو وہ شرمانے لگی۔ یہ تو سچ ہی تھا کہ وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی، کیونکہ آج اسد کا عنایا کے ساتھ نکاح تھا۔ دور سٹیج پر بیٹھے عنایا اور اسد بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ عنایا نے سرخ کلر کا لہنگا زیرتن کیا ہوا تھا اور اسد گولڈن کلر کی شیروانی میں ملبوس ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب آئے اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا کر وہاں سے چلے گئے۔ سارے مہمان بھی اب کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھانے کے بعد
عنایا کی رخصتی کرنی تھی۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا، کیونکہ ملک صاحب کو بالکل بھی یہ پسند نہ تھا کہ رخصتی دیر سے ہو۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی ہو گئی اور خان فیملی عنایا کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ عنایا آج بہت خوش تھی کہ اپنی زندگی میں جو اس نے چاہا وہ اس کو مل چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر تیار بیٹھی تھی۔ اسد اب دروازہ بند کر کے اس کی جانب آ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے عنایا کا گھونگھٹ پلٹا اور کہنے لگا، عنایا آج میں بہت خوش ہوں اور مجھے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے، مگر تم نہیں سمجھو گی کہ یہ شادی میرے لیے کتنی ضروری تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت ڈبیا تھی جس میں شاید انگوٹھی تھی۔ اس نے وہ ڈبیا کھول کر اندر سے انگوٹھی نکالی اور عنایا کو پہنا دی۔ عنایا کچھ نہ کہہ رہی تھی، بس شرماتے ہوئے نیچے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ عنایا تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ تم بھی کچھ بولو نا، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں؟ اسد نے ناراض ہوتے ہوئے عنایا سے پوچھا۔ عنایا اس کی بات پر گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہہ کر عنایا پھر سے نظریں جھکا گئی۔ اسد کے چہرے پر اب بھی عیاری چھائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی زندگی برباد کرنے کا سارا پلان بنا چکا تھا۔ اب بس اس پر عمل کرنا تھا۔ عنایا ابھی تک خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی ایسی بہت شرمیلی سی۔ کالج میں بھی وہ کسی سے بات نہ کرتی، بلکہ ایک دو دوست کے ساتھ ہی فری تھی، جو اس کی گہری دوستیں تھیں۔ اس کا مزاج ہی دھیما تھا، اسی لیے آج بھی وہ اسی مزاج کے ساتھ اسد کے سامنے براجمان تھی۔ عنایا اگر تم خوش ہو تو پھر اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اسد پھر سے اسے کہنے لگا، کیونکہ وہ اس کی خاموشی سے عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ نہیں اسد، میں نے آپ کو بتایا تو ہے، اصل میں نئی جگہ ہے اور مجھے نئی جگہوں پر ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ اسد بھی اس کی بات پر مسکرانے لگا، مگر وہ مسکراہٹ محبت والی نہیں بلکہ انتقام والی تھی۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہے، اب تو یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی شرما سی گئی، اب بھی اس کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ اسد اب مکمل طور پر اس پر جھک چکا تھا اور اس پر اپنی قربتیں لٹا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ہی اس کی شدتیں سہ رہی تھی، لیکن آج وہ بہت خوش تھی۔ اسے اس کی محبت حاصل ہو چکی تھی جو اس نے ابھی مانگی بھی نہ تھی۔ عنایا جلدی بھی کرو، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ اسد عنایا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے باتھ روم سے نکلی، اس کے گیلے بال ٹاول میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر اسد کا دل اس کی طرف جانے کو مچلنے لگا، مگر وہ خود کو روک رہا تھا، کیونکہ اس کو تو صرف انتقام لینا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو صرف اس کا جسم حاصل کر کے اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا، جو اسے حاصل ہو چکا تھا، مگر اب اس نے اسے برباد کرنا تھا۔ مگر وہ پھر بھی خود کو روک نہ سکا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے ٹاول کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ عنایا کے بال کسی آبشار کی طرح گرے تھے۔ اس کے کالے لمبے بال دیکھ کر وہ ان میں کھو سا گیا، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے پیچھے ہٹ آیا، کیونکہ اسے اس لڑکی سے صرف اور صرف نفرت تھی۔ وہ اس کی طرف محبت کا قدم نہ بڑھانا چاہتا تھا۔ عنایا تم نے کتنی دیر لگا دی؟ کب سے ممی بابا ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اسد بس نہانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، بس آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں بال سکھا کر آپ کے ساتھ نیچے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں پر اس کا ڈرائر رکھا تھا۔ عنایا اور اسد کی تعلیم اب تک مکمل نہ ہوئی تھی، مگر اسد کو شادی کی بہت جلدی تھی، اس لیے ان دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ کالج جاتے تھے۔ اسد نے ایک لمبا چوڑا پلان بنا رکھا تھا اسے ذلیل کرنے کا، مگر ابھی وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پہلے اسے اچھا بننے کا ڈھونگ رچانا تھا۔ مگر آج جب وہ دونوں کالج گئے تو انہیں یہ خبر ملی کہ کالج کا ٹرپ مری کے لیے جا رہا ہے، تو ان دونوں نے بھی اپنے نام لکھوا دیے، کیونکہ شادی کے بعد ابھی تک وہ کہیں گھومنے پھرنے ہی نہ گئے تھے۔ عنایا کو ٹرپ کے ساتھ جانا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، مگر اسد بس ضد تھا کہ ہم دونوں ضرور جائیں گے، اور وہ اس کی ضد کے آگے خاموش ہو گئی۔ اسد نے ایک بہت ہی بھیانک سازش رچا رکھی تھی جسے وہ پورا کرنے کے لیے مریض جانا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد آج شام کو ہی کالج کا ٹرپ مری پہنچ چکا تھا اور سبھی لوگ اپنے اپنے گروپ بنا کر ادھر ادھر گھومنے کے لیے چلے گئے تھے۔
مگر اسد اور عنایا کسی بھی گروپ کے ساتھ نہ گئے اور اکیلے ہی ایک طرف چل دیے، کیونکہ وہ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتے تھے۔ مگر عنایا اسد کی نیت نہ بھانپ سکی۔ اب وہ دونوں ایک پہاڑی پر کھڑے تھے۔ ان دونوں کے درمیان بڑی پیار محبت کی باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک ہی اسد کہنے لگا کہ عنایا میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، تم یہیں پر رکو۔ عنایا گھبرا گئی کیونکہ وہ بہت دور آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ اسد پلیز میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مگر وہ نہ مانا اور اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا کہ تم ذرا صبر رکھو، میں ابھی 2 منٹ میں آیا۔ مگر عنایا کو اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ آس پاس تو کوئی کھانے کی چیز ہی میسر نہ تھی، تو وہ 2 منٹ میں کہاں سے لے آئے گا؟ مگر وہ اس کی بات کے سامنے خاموش ہو گئی کیونکہ اسے ناراض نہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے وہیں پر کھڑے گھنٹوں ہو چکے تھے، اب رات ہونے کو تھی مگر اسد ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ عنایا کو بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا، اسے تو واپس جانے کا راستہ بھی معلوم نہ تھا، مگر اس نے آہستہ آہستہ ایک ایک قدم چلنا شروع کر دیا کیونکہ اب وہ مزید یہاں پر کھڑی نہ رہ سکتی تھی۔ اسے یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ کہیں اسد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا، مگر وہ بیچاری یہ نہ جانتی تھی کہ حادثہ تو اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ وہ ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ وہاں پر 4 لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پہاڑ سے نیچے اتری تو اس کی نظر ان لڑکوں کے گروپ پر گئی۔ انہیں دیکھ کر اسے کچھ ڈھارس ہوئی کہ چلو کوئی انسان تو دکھا، اب انہی سے ہوٹل کا پتہ پوچھ لیتی ہوں۔ وہ بھی ایک ایک قدم لیتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے دیکھ نہ پائے تھے، مگر تھوڑی دیر میں وہ ان تک پہنچ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ کیا آپ خان ہوٹل کا پتہ جانتے ہیں؟ تو پلیز مجھے وہاں پر پہنچا دیں۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، مگر اب وہ مجھے مل نہیں رہے۔ ہم خان ہوٹل میں ہی رکے ہوئے ہیں، اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ عنایا فکر مندی کی وجہ سے اتنی ساری باتیں ایک ساتھ ہی کر گئی، مگر ان لڑکوں کی نیت اسے کچھ صحیح معلوم نہ ہو رہی تھی، تو وہ پیچھے مڑنے لگی، مگر وہ اٹھ کر اسے پکڑنے لگے۔ عنایا چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی بچاؤ بچاؤ، مگر اسے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھا۔ اسد جان بوجھ کر اسے اتنی دور لایا تھا جہاں کوئی انسان نہ جاتا تھا۔ یہ 4 لڑکے یہاں پر چھپ کر بیٹھے نشہ کر رہے تھے۔ وہ نشے کی حالت میں ہی اسے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جانے لگے۔ وہ اسے ایک پہاڑ کی اوٹ میں لے گئے اور اس کی عزت تار تار کرنے لگے۔ عنایا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، مگر وہ اس کی بات نہ سن رہے تھے۔ ان کے سر پر تو خون سوار تھا۔ پھر وہ اسے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک کر چلے گئے، مگر اس کے وجود میں ابھی بھی چند سانسیں باقی تھیں۔ وہ ساری رات وہیں پر پڑی رہی اور جنگلی جانوروں کی آوازیں سنتی رہی۔ اسے اپنی حالت پر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا کہ آخر اسد کہاں گیا ہے، مگر اب بھی اسے اسد کی ہی فکر تھی کہ اسد کو تو کچھ نہیں ہو گیا، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا اسد کا ہی ہے۔ عنایا کو اپنی حالت پر گھن محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے جسم پر کپڑے برائے نام ہی موجود تھے۔ وہ رو رو کر خدا سے دعا کرنے لگی کہ اے خدا میری روح اپنے قبضے میں لے لے، میں ذلت کے ساتھ اب زندگی نہیں جی پاؤں گی۔ مگر اس کی سانسیں اب تک چل رہی تھیں۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس میں اٹھنے کی بالکل بھی ہمت نہ تھی۔ دور سے اسے پہاڑی عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہلانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ وہ عورت اس طرح کسی لڑکی کو ہاتھ ہلاتا دیکھ کر اس کی طرف آنے لگی۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو دیکھ کر تو اس عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ عنایا کی حالت اب بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس بلا کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس عورت کو عنایا کے بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کیونکہ اب وہ بہت زیادہ لاغر ہو چکی تھی۔ ابھی عورت اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ اس وقت خان ہاؤس میں غم کا سماں تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر آنسو بہائے جا رہا تھا۔ وہاں پر ساری ملک فیملی اور فہد بھی موجود تھے۔ عنایا کی لاش گھر کے درمیان میں ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ کسی کو بھی اس کی موت کا یقین نہ آیا۔ 1 سال بعد۔ پریشان نہ ہو بابا، ضرور مان جائیں گے۔ فہد نمرہ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ارمغان ملک نے نمرہ اور فہد کے رشتے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے تھے کہ جو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ایسا کچھ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خان فیملی سے رشتہ کرنا ان کے لیے منحوس ثابت ہوا ہے،
اس لیے اب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں نہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فہد کو صاف منع کر دیا تھا۔ اب فہد کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے، کیونکہ وہ نمرہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج بھی وہ دونوں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، مگر دوسری طرف نمرہ روئے جا رہی تھی کہ فہد اور مغان انکل کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے بابا کو بھی ہمارے رشتے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ نمرہ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہوں، بس تم اپنا خیال رکھو، دیکھنا ایک نہ ایک دن ہمارا نکاح ضرور ہوگا۔ وہ نمرہ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی باتوں میں نہ آ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فہد نمرہ کو سمجھانے کے بعد اب کال کاٹ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آج بھی اس نے سوچا کہ وہ بابا سے ضرور بات کرے گا، مگر وہ ان کے غصے سے ڈر جاتا کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا ہے تو وہ دوبارہ کبھی نہ مانیں گے، کیونکہ وہ ان کی ضد کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر اسے اپنی محبت کو بھی حاصل کرنا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے دوبارہ سے نمرہ کو کال کی اور اسے اپنی ترکیب سمجھانے لگا۔ فہد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم دونوں نکاح کر رہے ہیں اور ہمارے گھروں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ اگر انہیں پتہ لگا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ فہد اور نمرہ فہد کے دوست کے گھر نکاح کرنے آئے تھے۔ وہاں پر فہد کے 2-4 دوست اور قاضی صاحب بھی موجود تھے، مگر نمرہ کمرے سے باہر ہی نہ نکل رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ہم جلد بازی کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمارے گھر والے ضرور مان جائیں گے، ہمیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ مگر فہد اس کی کوئی بھی بات نہ مان رہا تھا۔ نمرہ، ہمارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب ایک بار وہ شادی سے انکار کر چکے ہیں تو ہم انہیں کیسے منائیں؟ ہم نکاح کر لیتے ہیں، پھر ان سے بات کر لیں گے، وہ بھی مجبور ہو جائیں گے۔ چلو قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ نمرہ کا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں، مگر وہ فہد کو منع نہ کر سکی اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی قاضی صاحب نے ان کا نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب نے نمرہ سے اس کی مرضی معلوم کی تھی تو وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، مگر فہد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاں کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی فہد سے شادی ہو، مگر اس طرح نہیں۔ وہ گھر والوں کی رضامندی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر قدرت کو یہی منظور تھا۔ فہد نے اپنے اسی دوست سے کچھ دن کے لیے اس کا گھر خالی کروایا دیا تھا اور فہد کے دوست کی فیملی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اب وہ دونوں اس گھر میں اکیلے تھے۔ نمرہ سادہ سے کپڑوں میں موجود تھی، کیونکہ وہ گھر سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ اس کی دوست کی شادی ہے اور وہ آج رات اس کے پاس ہی رہے گی۔ پہلے تو اس کے بابا کو بہت اعتراض ہوا، مگر پھر وہ مان گئے کیونکہ وہ آزاد خیال لوگ تھے۔ نمرہ صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی کہ فہد اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر فہد اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا کہ میری جان، اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک نہ ایک دن گھر والے ہمارے اس رشتے کو قبول کر ہی لیں گے۔ اگر ہم نکاح نہ کرتے تو وہ ہماری کبھی بھی شادی نہ ہونے دیتے۔ اب جب کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو وہ اب مجبور ہو جائیں گے اور کچھ نہ کر پائیں گے۔ وہ اب بھی اسے تسلیاں دے رہا تھا، مگر نمرہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا کہ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ پھر فہد زمین سے اٹھا اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ فہد کی اس حرکت پر وہ شرما سی گئی اور مسکراتے ہوئے زمین کو گھورنے لگی۔ فہد نے تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا اور اس کی گال پر بوسہ دیا۔ فہد کی اس حرکت پر وہ شرما سی گئی، اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سب کچھ بھلا چکی تھی، یاد تھی تو صرف فہد کی محبت۔ وہ اب ایک ایک کر کے اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا اور وہ خاموشی سے بس سہتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف آنے لگا۔ اس نے اسے بیڈ پر دھکا دے دیا اور بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ محترمہ، ایسے کیوں شرما رہی ہیں؟ ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم نہیں، اور تم مجھے اپنا حق وصول کرنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر فہد مسکراتے ہوئے اس پر جھکا۔ وہ ابھی تک اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ فہد، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ روز روز مجھے یہاں کیوں بلا لیتے ہیں؟ میں بہانے کر کے تھک گئی ہوں، اب تو امی کو بھی شک ہونے لگا ہے۔ وہ اب اکثر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کہاں جا رہی ہو، بہت روک ٹوک کرتی ہیں۔
میں بار بار یہاں نہیں آ سکتی۔ آج پھر سے وہ فہد کے دوست کے گھر موجود تھے اور فہد نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نمرا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب میں زیادہ دیر تک تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ گھر والوں کی کیا بات ہے؟ انہیں کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیا کرو، انہیں کیا پتا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فہد مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ نمرا بھی خاموشی سے اس کی قربتیں سہنے لگی، کیونکہ وہ بھی فہد کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ اس طرح وہ ہفتے میں 2-3 دن فہد کے دوست کے گھر پر ملتے۔ اب وہ رات کو نہ ملتے تھے کیونکہ نمرا کو رات گھر سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ کالج کے بہانے گھر سے نکلتی اور یہاں آ جاتی۔ یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ فہد، مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، اگر بابا کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، پھر اس معاملے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل ہم تمہارے بابا کے پاس چلیں گے اور انہیں اپنے نکاح کے بارے میں بتائیں گے۔ نہیں فہد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بابا ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، نمرا نے فکر مندی سے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، کل چلتے ہیں نا تمہارے گھر، کل تک تمہارے بھائی کی منگنی بھی تو ہے۔ فہد اب اسے اسد کی منگنی کے بارے میں یاد دلا رہا تھا، کیونکہ اب اسد کی دوسری شادی ہونے والی تھی اور کل اس کی منگنی تھی۔ تو بس پھر طے ہوا، ہم کل ضرور چلیں گے۔ نمرا اس کی بات پر انکار کرتی رہی، مگر وہ فہد کے آگے مجبور ہو گئے۔ تو مجھے ٹائم میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ نمرا نے بھی خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ خان ہاؤس مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں کیونکہ اسد کی منگنی ہو چکی تھی۔ نمرا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہی تھی کہ نہ جانے فہد کب آ جائے۔ وہ اسے بہت روکتی رہی مگر اس نے اس کی ایک بھی نہ مانی۔ جیسی اس کی نگاہ گیٹ کی طرف پڑی تو وہاں سے فہد کو آتا دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگی، مگر پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ فہد اس کی طرف نہیں آیا بلکہ اس کی امی بابا کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اسے ان کی طرف جاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جلدی سے اسی طرف دوڑ لگا دی تاکہ بات کو سنبھال سکے۔ غازی خان اور نائمہ بیگم فہد کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے تھے، کیونکہ اب ان کے درمیان کوئی تعلقات نہ رہے تھے، مگر وہ نہ جانتے تھے کہ ایک نیا تعلق بن چکا ہے۔ نمرا بھی اب وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ غازی خان نے عام سے لہجے میں فہد سے ہاتھ ملایا، مگر وہ اس سے یہ نہ پوچھ پائے کہ وہ یہاں کیا لینے آیا ہے۔ ایک گرد بہت سے مہمان موجود تھے۔ فہد بھی خاموش کھڑا رہا، پھر عنایا ہمت کر کے آگے گئی اور کہنے لگی کہ بابا، میں نے اور فہد نے نکاح کر لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ بھی اس کو قبول کر لیں۔ نمرا نے ڈرتے ڈرتے باپ کو بتایا۔ نمرا کی بات سن کر غازی خان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ کون سا نکاح؟ آپ کی بیٹی نے 1 مہینہ میرے ساتھ بغیر نکاح کے گزارا ہے اور میرا بستر گرم کیا ہے۔ اب کی بڑی فرما بردار بیٹی جس پر آپ کو بڑا ناز تھا، اس نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بابا کو بتائیں نا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ نمرا غم و غصے کے ملے جلے جذبات سے کہہ رہی تھی، مگر فہد اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ نمرا حیران پریشان نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی محبت، اس کا یقین سب ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ فہد اب وہاں سے جا چکا تھا اور اسد کی نئی سسرالی بھی ان کی بیٹی کی حقیقت دیکھ کر رشتہ توڑ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اب صرف وہاں گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ غازی خان کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا کہ وہ ابھی اور اسی وقت نمرا کو گولی مار دیں، مگر وہ ایسا کر نہ پائے۔ غازی، آپ نے نمرا کو یوں قید کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ سے منتیں کر رہی ہے اور معافیا مانگ رہی ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے، مگر آپ اس کی بات کا یقین نہیں کرے اور کسی غیر کی بات کا یقین کر رہے ہیں۔ نائمہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے غازی خان کو سمجھا رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ ان کے چہرے پر ابھی بھی غصے کے آثار نمایاں تھے۔ تمہاری بیٹی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہماری عزت خاک میں ملا دی، زمانے بھر میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے، رشتہ دار فون کر کے بدنامی کے قصے پوچھ رہے ہیں، کیا جواب دوں میں سب کو؟ نائمہ بیگم، اب اس گناہ کی پوٹلی کو یہاں سے نکال دیں۔ آج میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اسے اس قید سے رہائی دے دیں۔ اب اس گناہ کی پوٹلی کو میں اپنے گھر میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اب نمرا کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو 3 دنوں سے ایک کمرے میں قید تھی اور اسے ایک بوند پانی اور دانہ بھی میسر نہ تھا، کیونکہ اس کمرے کی چابی صرف غازی خان کے پاس تھی اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی جرات نہیں کرنی۔
ورنہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو نمرا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مگر آج وہ نائمہ بیگم کو چابی دیتے ہوئے بولے کہ جا کر نکال دو اسے یہاں سے، اب میں اسے اپنے گھر میں مزید نہیں رکھ سکتا۔ بھائی، آپ نے بھابھی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ راحیلہ تھی، فہد کی چھوٹی بہن، جو فہد کو سمجھا رہی تھی، بلکہ وہ ہر روز ہی اسے سمجھاتی مگر وہ نہ مانتا، کیونکہ ایک وہی ان دونوں کے نکاح کے بارے میں جانتی تھی۔ بھائی، وہ نمرا کو مار ڈالیں گے، مگر فہد پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ اکثر فہد کو سمجھاتی مگر وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ مگر آج تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بھائی، مجھے میری دوست نے بتایا ہے، جس کا اسد کے ساتھ رشتہ ہوا تھا، کہ نمرا بھابھی کے گھر والے اسے نکال رہے ہیں، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بھابھی پریگننٹ بھی ہے۔ یہ بات سن کر فہد کا دماغ پھٹنے لگا کہ آخر وہ کیا کرے، بہن کا بدلہ پورا کرے یا اپنے دل کی سنے۔ مگر پھر وہ ایک بات سوچ کر جلدی سے گاڑی نکال کر باہر نکل آیا۔ نمرا کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر کار فہد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ اب وہ بہت زیادہ نڈھال ہو چکی تھی، کیونکہ وہ پریگننٹ بھی تھی، جو خبر ابھی تک اس نے فہد کو نہ دی تھی، کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نائمہ بیگم اب اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ بیٹا، اپنی جان بچا کر چلی جاؤ یہاں سے، کہیں بھی چلی جاؤ، اپنی جان بچا لو، ورنہ یہ لوگ تمہیں غیرت کے نام پر مار ڈالیں گے۔ انہیں تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے۔ مگر نائمہ بیگم کو بیٹی کی بات کا یقین تھا، اسی لیے وہ سب کو یقین دلانا چاہتی تھی، مگر کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ نمرا نڈھال ہو چکی تھی، اس میں چلنے کی ہمت نہ تھی، مگر ماں کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ نائمہ بیگم اس سے کہہ رہی تھی کہ جلدی چلی جاؤ، اگر تمہارے بابا کو پھر غصہ آ گیا وہ تمہیں مار ہی ڈالیں گے۔ وہ اب تیز تیز قدم لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ گیٹ تک ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ غازی خان تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، مگر وہ غیرت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس سے پہلے کہ نمرا زمین پر گرتی، فہد وہاں آ چکا تھا اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں جھول سی گئی۔ گولی اس کے بازو پر لگی تھی۔ اسے جلد سے جلد اسپتال پہنچا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں گولی نکال دی گئی تھی۔ اب وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہاں پر دونوں فیملیز جمع تھیں۔ خان فیملی اور ملک فیملی کے درمیان جو خلش تھی وہ پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نمرا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نمرا کو ہوش آ گیا تو وہ آنسو بہاتی فہد کی طرف دیکھنے لگی، شاید پوچھ رہی ہو کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ فہد بھی اس کی آنکھوں کو پہچان گیا اور کہنے لگا، میں نے اسد کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی، جو یہاں پر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اس نے وہی ساری داستان سنا دی جو آج سے 1.5 سال پہلے مری میں ہوئی تھی۔ اسے یہ سب اپنے ایک دوست سے پتہ چلا تھا، کیونکہ اس کا دوست مری پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر تھا۔ اس رات عنایا کے ساتھ جن لڑکوں نے زیادتی کی وہ پکڑے گئے تھے، اور انہوں نے ہی اسد کا نام لیا تھا کہ اسی کے کہنے پر انہوں نے یہ سب کیا۔ اسد بھی وہاں پر موجود تھا اور اس کا چہرہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کریں۔ سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ آخر اسد ایسے کیسے کر سکتا ہے، مگر اب ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ فہد نے سب کہہ دیا تھا کہ اب پچھلے واقعے کو بھلا کر وہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ تلخ یادیں زندگی میں صرف زہر گھولتی ہیں اور کچھ نہیں۔ 2-3 دنوں کے بعد نمرا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر اب گھر آ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک مکمل طور پر ٹھیک نہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بازو میں گولی لگی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور فہد اسے اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کر کھلا رہا تھا۔ اچانک سے فہد نے پلیٹ ایک طرف رکھ دی اور نمرا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، نمرا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے ہر وقت عنایا کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے نکاح کر کے اسد سے بدلہ لے لوں، مگر میں اپنی محبت کو زیادہ دیر اس بدلے کی آگ میں نہ جھلسا سکا۔ آخر محبت جیت گئی اور بدلہ ہار گیا۔ نمرا کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ وہ بھی اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، ساری غلطی تو اسد بھائی کی ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ یوں مجھ سے معافیاں نہ مانگیں، ہم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں گے اور پرانی تلخیوں کو بھلا دیں گے۔ وہ اس کے کاندھے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی اور اسد نے اس کے سر کا بوسہ لیا تو اس کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ ان کی زندگی کا سفر بے انتہا تلخیوں کے بعد
اب یہ خوشگوار موڑ لے چکا تھا۔